پیدائش کے بعد ایک مخصوص مدت تک جو ویکسینز بچوں کو دی جاتی ہیں، کیا یہ ویکسینیشن واقعی بچوں کو خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں یا پھر چند درے پردہ مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ بن چکا ہے؟ پچھلے دنوں کچھ ایسی تحقیقات نظروں سے گری جو کہ امید ہے آپ کو اس مسئلے پر اپنا موقف قائم کرنے میں مدد فراہم کریں گی۔ پچھلے چند سالوں میں جبکہ مغرب میں حکومتی سطح پر بعض ویکسینز لگوانا لازم کر دیا گیا، تب سے وہاں کے ماہرین میں ایک بحث اٹھی، وہ یہ کہ کیا ویکسینز حقیقت میں ہمیں کسی بیماریوں سے بچا رہی ہیں یا الٹا ایک ایسی نسل کو پروان دے رہی ہیں جو کہ کمزور اور غیر صحت مند ہے۔ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ویکسینز مختلف امراض سے بچوں کو محفوظ رکھنے کی غرض سے ان کے اجسام میں ایک قوت دفاعیہ پیدا کرتی ہیں۔ اس قوت کے ذریعے بچہ چکن پاکس جیسی دیگر بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ تحقیقات کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ بات شاید اتنی سادہ نہیں۔ مغرب میں ہی بعض ماہرین نے اس پورے پروگرام کی خوب مخالفت کی اور اپنے ہی علم کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ویکسینز نہ صرف یہ کہ مفید نہیں بلکہ بہت سی صورتوں میں نقصان کا بھی باعث بنتی ہیں۔ آج ہم ایسی ہی 3 تحقیقات کا خلاصہ پیش کریں گے تاکہ آپ ان تمام تحقیقات کو سامنے رکھ کر اپنا موقف واضح کر سکیں۔ پہلا نام ڈاکٹر آندریو کا ہے۔ برطانیہ کے یہ ڈاکٹر اپنی اس تحقیق کے باعث بہت مشہور ہوئے جو انہوں نے ویکسینیشن پروگرام پر کی۔ ان کے مطابق ویکسینز کے کئی نقصانات ہیں اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ایک سروے سے معلوم ہوا کہ وہ بچے جو ویکسینیشن سے نہیں گزرتے وہ زیادہ صحت مند اور ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے جو ویکسینیشن کے عمل سے گزرتے ہیں وہ نہ صرف طبی طور پر کمزور بلکہ بہت سی اعصابی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے آٹزم جیسی خطرناک بیماری کی بھی ایک وجہ ان ویکسینیشن کو قرار دیا۔ ڈاکٹر آندریو نے ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ کس طرح ان ویکسینز نے ہمارے معاشرے کی فطری قوت مدافعت کو ختم کر دیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ایک لڑکی کو میزلز وغیرہ کی بیماری ہوتی تو وہ خود بخود اس کے جسم میں میزلز کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہی قوت وہ ماں بنتے وقت اپنے بچے کو منتقل کیا کرتی، جس کی وجہ سے وہ بچہ اپنی زندگی کے پہلے سال میں جبکہ اس کی اپنی کوئی قوت مدافعت نہیں ہوتی ان بیماریوں سے محفوظ رہتا تھا۔ لیکن اب جبکہ اس کی والدہ نے بھی بچپن میں ویکسینز کے باعث اس بیماری کا مقابلہ ہی نہیں کیا، لہٰذا اس میں بھی وہ قوت پیدا نہیں ہوئی جس کو کہ وہ بچے میں منتقل کرتی، اور اس طرح وہ بچہ اپنی زندگی کے پہلے سال میں نہ تو خود کسی بیماری کا دفاع کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے اس کو اپنی والدہ سے کوئی مدد ملتی ہے۔ اور ان ویکسینز کا بھی اثر دائمی نہیں ہوتا، یعنی کچھ عرصے میں وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بیماریاں جو کبھی بچپن میں لاحق ہوا کرتی تھی اب نو عمری میں ہی ان کا سامنا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ویکسینز ایک بیماری کا تو سدباب کرتی ہیں لیکن اس سے زیادہ خطرناک بیماریوں کا باعث بھی ثابت ہوتی ہیں۔ انہوں نے پولیو اور چکن پاکس کی مثال دی کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے جو ویکسین استعمال کی جاتی ہے اس کی وجہ سے ایک DNA وائرس جسم میں پروان چڑھتا ہے اور آگے جا کر بہت سی خطرناک بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ وائرس پہلے بھی جسم میں موجود ہوتا تھا لیکن اس فطری قوت مدافعت کے باعث اپنی حد میں رہتا تھا۔ اب چونکہ ویکسینز نے فطری قوت کو تو بالکل ختم کر دیا اور اس وائرس کو پروان چڑھنے کا موقع مل گیا، ان ویکسینز کی وجہ سے جو نئی بیماریاں بچوں کے اندر جنم لے رہی ہیں وہ ان کمپنیز کے لیے مزید پیسے کمانے کا ذریعہ بن گئی۔ لہٰذا ڈاکٹر آندریو کا ماننا ہے کہ ویکسینز کو لازم کرنے والے اس قانون کو منسوخ کر دینا چاہیے۔ ان کے اسی موقف کے باعث برطانیہ کی حکومت نے ان کو اپنا کام کرنے سے روک دیا اور وہاں ان کو خوب مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے ابھی حال ہی میں اس موضوع پر ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی جو آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا نام ڈاکٹر جون کا ہے جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے۔ یہ بھی اینٹی ویکسینیشن کے خاصے حامی رہے ہیں۔ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے ان کو بھی حکومت کی طرف سے خوب مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کا ریسرچ پروگرام روک دیا گیا اور ورک پرمٹ بھی منسوخ کرنے کی دھمکی دی گئی۔
ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس آنے والے مریضوں کا جب انہوں نے تجزیہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ ویکسینیشن پروگرام سے گزرے ہوئے ہیں ان میں سے 50% بہت زیادہ بیمار پڑتے ہیں، اور بہت سے بچوں کی تو ویکسینیشن کے بعد موت بھی واقع ہو گئی اور اس کی کوئی واضح وجہ بھی نہ بتلائی گئی۔ مزید تحقیق کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان ویکسینز میں ایسے مضر اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک نام پروفیسر انٹونی کا بھی ہے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھانے والے اس پروفیسر نے باقاعدہ ایک سروے کیا جس میں انہوں نے بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جا کر بچوں کا طبی ڈیٹا جمع کیا۔ ان میں ویکسینیشن پروگرام سے گزرنے والے بچے بھی شامل تھے اور وہ بچے بھی شامل تھے جو اس پروگرام سے بالکل بھی نہ گزرے تھے۔ انٹرنیٹ پر اس سروے کے تفصیلی اعداد و شمار موجود ہیں۔ ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ویکسینز کے ذریعے سے حقیقتاً بعض بیماریاں کم ہو گئیں، لیکن اس کے نتیجے میں بہت سی ایسی بیماریاں بھی موجود تھیں جو کہ بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ لہٰذا یہ کہنا اتنا آسان نہیں کہ ویکسینز کے ذریعے ایک صحت مند اور تندرست معاشرے کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ یہ وہ چند معلومات تھیں جن کے ذریعے امید ہے کہ وہ آپ کو اپنا موقف قائم کرنے میں تعاون فراہم کریں گی۔ اب آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔